لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی 9 مئی کے 7 مقدمات میں عبوری ضمانتیں بحال کر دیں۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے فیصلے میں ویڈیو لنک کے ذریعے ٹرائل کورٹ کو عبوری ضمانتوں پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ وزارت داخلہ نے عام انتخابات کی سیکیورٹی کے معاملات پر پاک فوج کی فراہمی کے لیے سمری کابینہ کو بھجوا دی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے بھیجی گئی سمری کی نگران کابینہ کی منظوری کے بعد عام انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے فوج تعینات ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 2,77,000 فوجی اہلکار مانگے تھے۔ پاک فوج، رینجرز اور ایف سی اہلکار عام انتخابات میں تعینات ہوں گے۔ عمران خان کا سائفر اور اپنے انتخابی امیدواروں کے لیے بڑا بیان۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی سائفر باجوہ کے لیے آیا تھا، جس کا شاہ محمود قریشی کو اتفاقاً علم ہوا۔ بولے سائفر کو دبانے کے لیے پوری کوشش کی گئی کیونکہ اس سے ڈونلڈ لو ایکسپوز ہو گیا تھا۔ اگر وہ انہونی نہیں تھا تو ڈی مارش کیوں کیا گیا؟ ہمارے امیدوار آئندہ اعتبار سے پرامن انتخابی مہم کے لیے باہر نکلیں۔ جو امیدوار انتخابی مہم کے لیے باہر نہ نکلے ان کے ٹکٹ تبدیل کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فوج آرمی چیف کی ہدایت کے بغیر کچھ نہیں کرتی۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کے خلاف میں نے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ ہمیں پتہ ہے کہ فوج کیسے کام کرتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہمیں انتخابی مہم نہیں چلانے دی جا رہی۔ جاوید ہاشمی جیل میں رہ چکا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے خلاف سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے۔ سائفر معاملہ پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے دھچکا تھا۔ خفیہ سائفر ٹیلی گرام میں خطرہ یا سازش کے الفاظ کا کوئی حوالہ نہیں تھا۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید نے سائفر کیس میں بیان ریکارڈ کرا دیا۔ اسد مجید نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی بلایا گیا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں ڈی مارش ایشو کرنے کا فیصلہ ہوا۔ میں نے ڈی مارش ایشو کرنے کی تجویز دی تھی۔ سائفر کیس میں استغاثہ کے مزید 6 گواہوں کے بیان قلم بند، مجموعی طور پر 25 گواہوں کے بیان قلم بند کر لیے گئے۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت۔ شاہ محمود قریشی پروسیکیوٹر پر برہم ہو گئے۔ دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ شاہ محمود قریشی نے کہا میں نے کاغذات نامزدگی کی تصدیق کا کہا تو جج صاحب نے کہا میرا حکم نامہ ساتھ لگا دو۔ جج صاحب کے حکم نامے کے باوجود میرے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے، جس پر جسٹس ابو الحسنات ذوالقرنین نے کہا کہ شاہ صاحب ہم نے قانونی طریقہ کار پورا کر دیا تھا۔ اس دوران پروسیکیوٹر بولے تو شاہ محمود قریشی غصے میں آ گئے اور کہا یہ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ تم اوپر سے آئے ہو، کون ہو تم، تمہاری کیا اوقات ہے؟ جس پر پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی نے شاہ محمود قریشی کو جواباً کہا کہ تمہاری کیا اوقات ہے؟ جج شاہ محمود قریشی کو پرامن رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ شاہ محمود قریشی نے نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواست جمع کرائی۔ سپریم کورٹ نے سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے بھی جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ محتاط چلنا ہوگا، کہیں اداروں کے درمیان قائم آئینی توازن خراب نہ ہو۔ ہم ایک سکے کو ہوا میں پھینک کر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر الزامات سچ ثابت نہیں ہوتے تو کیا ہوگا؟ قوم کو بھی پتہ چلنا چاہیے الزامات سچے ہیں یا جھوٹے۔ جبکہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے عدالت کو اپنے جواب میں سابق جج شوکت صدیقی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ شوکت عزیز صدیقی سے کبھی رابطہ نہیں کیا، نہ ان سے ملا، نہ ہی نواز شریف کی اپیلوں پر بات ہوئی۔ سابق جج کو کبھی یہ نہیں کہا کہ اگر نواز شریف کو سزا نہ ہوئی تو ان کو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ چیف جسٹس پاکستان نے سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی نااہلی کے کیس میں ریمارکس دیے ہیں کہ قاسم سوری نے تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دی، وہ ملک میں آئینی بحران کی وجہ بنے، لہٰذا کیوں نہ ان کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ قاسم سوری نے تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دی، ان کا اقدام سپریم کورٹ کے 5 ججز نے غلط قرار دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا قاسم سوری کو طلب کر کے آئینی خلاف ورزی کا پوچھیں گے۔ عدالت نے قاسم سوری اور لشکری رئیسانی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اور قاسم سوری کا کیس مقرر نہ ہونے، سٹے برقرار رہنے پر رجسٹرار کو نوٹس کر دیا۔ عدالت نے 3 ہفتوں میں رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ تمام سیاسی جماعتیں ہمارے وعدوں کی نقل کر رہی ہیں۔ سیاستدان آپس میں لڑتے رہے تو ملک دشمن قوتیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का इंतखाबी जलसे से खिताब। बोले, वादा है वजीर आजम बन गया तो किसी से सियासी इंतकाम नहीं लूंगा। चिन्योट में जलसा आम से खिताब करते हुए उनका कहना था, मेरी हुकूमत में एक भी सियासी कैदी नहीं होगा। पुराने सियासतदान नफरत तकसीम की सियासत कर रहे हैं। पुराने सियासतदान सियासत को ज़ाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग ने इमरान खान को पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर और नवाज शरीफ के दौर में माशी कारकर्दगी को बेहतरीन करार दे दिया। ब्लूमबर्ग की जानिब से जारी माशी तज्जियाती रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान नवाज शरीफ ने बेहतरीन अंदाज में मईशत संभाली। सियासी मुखालफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ ने बेहतरीन माशी कारकर्दगी दिखाई, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI इमरान खान अब भी मकबूल सियासतदान हैं लेकिन जेल में हैं। नवाज शरीफ 8 फरवरी को इक़्तिदार के लिए तैयार दिखाई देते हैं। हालिया सर्वे में बानी PTI 57% और नवाज शरीफ मकबूलियत में 52% पर हैं। इलेक्शन के मौके पर इंटरनेट डाउन नहीं होगा, कयास आराइयों से गुरेज किया जाना चाहिए, निगरान वजीर इत्तलात ने वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि इंतखाबात की कवरेज के लिए गैर मुल्की मीडिया पाकिस्तान में मौजूद है। भारतीय दरखास्तें ज़ेर गौर हैं। मुबस्सिरीन और गैर मुल्की सहाफ़ियों को 49 वीज़े जारी किए गए हैं। कवरेज के दौरान इंटरनेट डाउन होने की सूरत में क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, इसके जवाब में मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि ये खबर नहीं, महज अफवाह है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम बल्दियाती महकमों और कैंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बल्दियाती महकमों के तरक्याती फंड्स आम इंतखाबात के नताइज के ऐलान तक मुंजमद किए गए हैं। मकामी हुकूमतें सिर्फ सैनिटेशन और सफाई के रोज़मर्रा अमूर सर अंजाम देंगी। किसी बल्दियाती तरक्याती स्कीम का ना ऐलान किया जाएगा और ना ही इस पर काम किया जाएगा। पाकिस्तानी रुपए को इस्तेहकाम, स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान। डॉलर आज भी 25 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 60 पैसे की सतह पर आ गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिन के अख्ताम पर 514 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,454 की सतह पर बंद हुआ। ICC मेन वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 का ऐलान। कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी जगह न बना सका। भारत के रोहित शर्मा को टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया, जबकि कप्तान समेत 6 खिलाड़ी भारत के हैं। वनडे टीम ऑफ द ईयर में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और एडम जंपा को भी शामिल किया गया है। वज़ीर आज़म ने ज़का अशरफ का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO सलमान नसीर को मुलाकात के लिए बुला लिया। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक सलमान नसीर क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट से मुतल्लिक मामलात पर निगरान वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग देंगे। ज़का अशरफ भी निगरान वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी अपनी तकर्री का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बाकायदा चार्ज संभालेंगे।